بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا کرائے کا گھر اس قدر بوسیدہ ہو چکا تھا کہ بارشوں میں چھت ٹپکنے لگی تھی۔ یوں رات گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا تھا۔ پوری رات سامان کو ادھر ادھر کرتے ہی گزر جاتی۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے یہ سال تو گزار ہی لیا تھا، لیکن اب پھر بارشوں کا موسم ہونے والا تھا اور امی مسلسل ابو پر زور ڈالے جا رہی تھیں کہ جو بھی ہو اب یہ گھر تبدیل کرنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ اب کی بارشوں میں اس کی چھت ہی ڈھہ جائے۔ ابو روزانہ ہی کسی نہ کسی نئے علاقے میں جا کر گھر دیکھ رہے تھے۔ میرا نام انم ہے۔ میرے ابو بیچارے ایک غریب آدمی تھے۔ وہ آئس کریم والی کمپنیوں کی طرف سے کام کرتے تھے۔ چاہے شدید گرمی کا موسم ہوتا، بارشیں، طوفان، انہیں کمپنی والے فون کر کے بتا دیتے کہ آج تمہیں اس علاقے میں آئس کریم بیچنی ہے۔ یوں وہ جتنی زیادہ آئس کریم بیچتے، جتنی زیادہ ان کی سیل ہوتی، اسی حساب سے وہ انہیں دہاڑی دے دیا کرتے تھے۔ کم آمدنی کے باعث وہ ساری زندگی ایک پائی بھی نہ جوڑ سکے۔ پھر ہم 4 بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ہم نے شروع سے ہی سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے پرائیویٹ انٹر کیا، کیونکہ ہماری اتنی حیثیت نہ تھی کہ کالج کی مہنگی مہنگی فیس دے کر ہم تعلیم حاصل کر سکتے۔ تینوں بہنیں اور ایک بھائی کے ساتھ ہم غربت بھری زندگی جی رہے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی، جبکہ بھائی سب سے چھوٹا تھا، جس کی عمر ابھی صرف 10 سال تھی۔ ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ گھر انتہائی سستے کرائے پر مالک مکان نے ہمیں دیا ہوا تھا، کیونکہ شاید ہماری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس گھر میں نہ رہ پاتا، اس لیے کہ اس مکان کی حالت بہت خستہ ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ کبھی بھی یہ مکان گر جائے گا۔ اب تو محلے پڑوس کے لوگ بھی ابو کو کہنے لگے تھے کہ عابد صاحب کب تک اس خطرناک گھر میں رہتے رہیں گے؟ دیکھیں تو صحیح، کبھی بھی گر سکتا ہے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی جان پیاری ہے تو انہیں لے کر کسی دوسری جگہ رہنے لگ جائے۔ یوں ہماری اور دوسرے لوگوں کی باتوں سے مجبور ہو کر اب ابو کوئی گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ آج کل کے حالات میں کوئی سستا مکان ملنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتی تھی کہ میرے ابو پر مزید کوئی بوجھ نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ بیچارے مہنگے کرائے کے باعث مزید پریشانی اپنے کندھوں پر لے لیں۔ اب میرا انٹر مکمل ہو چکا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کہیں نوکری کر لیتی ہوں، اس طرح سے ابو کی ذمہ داریاں بٹ جائیں گی، لیکن پتہ ہی نہ تھا کہ دوسرا گھر کہاں پر ملے گا۔ اسی لیے ابھی میں انتظار میں تھی کہ ابو کو نیا گھر کہاں اور کس علاقے میں ملتا ہے۔ پھر ایک دن ابو شام کو لوٹے تو ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ امی سے کہنے لگے مجھے گھر مل گیا ہے۔ امی کہنے لگی کہاں پر ملا ہے؟ تو وہ بولے وہی علاقہ جہاں پر گاؤں سے آنے کے بعد سب سے پہلے میں شہر میں رہا کرتا تھا، اسی گلی سے 3 گلیاں چھوڑ کر گھر ملا ہے۔ امی پریشانی سے کہنے لگی کرایہ زیادہ تو نہیں؟ ابو نے کہا فکر مت کرو، کرایہ زیادہ نہیں ہے، جبھی تو وہ گھر لیا ہے میں نے۔ ان کا مطمئن انداز دیکھ کر میں اور امی جلدی جلدی سارے گھر کا سامان باندھنے لگے۔ نئے گھر میں جانے کی عجیب ہی خوشی تھی، کیونکہ اس پرانے گھر کا ٹوٹا ہوا فرش، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور چھت سے ٹپکنے والا پانی ہر بار ہی مجھے اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اب میں دعا کر رہی تھی کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہوں وہ گھر بہت اچھا نہ صحیح پر رہنے کے قابل ہو۔ آہستہ آہستہ کر کے ابو ایک ریڑھی والے کی مدد سے سارا سامان نئے گھر میں منتقل کر چکے تھے۔ آج ہمارا یہاں پر پہلا دن تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر میں عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اوپر نیچے 2 گھر بنا رکھے تھے، لیکن دونوں ہی گھر ابو نے کرائے پر لے لیے تھے۔ میں حیران تھی کہ گھر تو اچھا خاصا ہے، لیکن اس کا کرایہ اتنا کم کیوں ہے؟ اوپری منزل پر 1 کمرہ بنا ہوا تھا، جبکہ نیچے 2 کمرے تھے۔ کمرے روشن، ہوادار اور کھلے تھے، جبکہ اوپر جانے والی سیڑھیاں بھی گھر کے اندر ہی موجود تھی۔ یوں یہ دونوں اوپر نیچے بنے ہوئے گھر ہم ہی استعمال کرنے والے تھے۔ صاف ستھرا واش روم، پکا فرش، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس گھر میں رنگ و روغن کروایا گیا ہو۔ امی اور میں تو خوشی سے نہال ہو گئے، کیونکہ گھر کی صفائی ہمیں ہی کرنی پڑتی تھی۔ ایسے میں صاف ستھرے گھر کی صفائی کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت کسی گندے گھر کے۔ یوں ہم جلدی جلدی سامان سیٹ کرنے لگے۔ ایک کمرہ ہم تینوں بہنوں کے لیے امی نے سیٹ کر دیا، جبکہ دوسرا کمرہ امی ابو کے لیے۔ چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی سوتا تھا، کیونکہ اکثر وہ رات میں ڈر کر امی ابو کے پاس چلا جاتا تھا۔ جب سے میں بڑی ہوئی تھی میں اس کا پوری طرح سے خیال رکھا کرتی تھی۔ آخر کو وہ ہمارا اکلوتا تھا، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے یہ خوشی چند دن کی ہے۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے فقط 3 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن محلے کی ایک عورت آ کر کہنے لگی بہن تمہیں کیا کوئی اور گھر کرائے کے لیے نہیں ملا تھا؟ یہ گھر تو 20 سالوں سے خالی پڑا تھا، آج تک اس میں کوئی رہا ہی نہیں۔
یہ گھر اور اس کے ساتھ والا گھر دونوں ہی آسیب زدہ ہیں. تم لوگوں نے بغیر تحقیقات کے گھر کرائے پر لے لیا. اس کی بات نے امی اور میرے ہوش اڑا دیے. میرے چہرے کی رنگت تو پیلی پڑ چکی تھی کیونکہ میں انتہائی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی. امی کہنے لگی نہیں نہیں بہن، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا. تو وہ کہنے لگی کہ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو بھلا میں آپ کے سامنے ذکر ہی کیوں کرتی. بھلے سے تم اس گلی میں رہنے والے ایک ایک بندے سے پوچھ لو، سب تمہیں یہی کہیں گے کہ یہ دونوں گھر آسیب زدہ ہیں. جبھی تو تمہیں اتنے کم کرائے پر مالک مکان نے دے دیے ہیں. ویسے سوچنے والی بات ہے، وہ مالک مکان بھی تو اسی شہر میں رہتا ہے، تو پھر اس نے گھر کیوں کرائے پر لے رکھا ہے؟ وہ اپنے ذاتی مکان میں بھی تو آ کر رہ سکتا ہے نا. لیکن اسی وجہ سے کہ اس کے بچے یہاں پر ٹھیک نہیں رہ پاتے. وہ جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر رہنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا پورا خاندان بیمار ہو جاتا ہے. اور ابھی تو تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے تم اس گھر میں رہو گی تمہارے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے. وہ ایک عمر رسیدہ سنجیدہ طبیعت کی عورت تھی. اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی اور نہ ہی ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے. جو سچائی تھی اس نے ہمیں بتا دی تھی. اس عورت کے جانے کے بعد امی خوب آگ بگولا ہو رہی تھیں. وہ اب ابو کا انتظار کرنے لگی اور مجھے غصے سے کہنے لگی تمہارے ابو کو پہلے ساری معلومات کر لینی چاہیے تھی، ایسے ہی کوئی بھی گھر لے لیا. اب اس عورت کی بات سننے کے بعد تو مجھے اس گھر کے کونے کونے سے وحشت سی ٹپکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. دونوں چھوٹی بہنیں بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھیں جبکہ میں امی کے ساتھ پریشان بیٹھی تھی. اب مجھے عجیب سا خوف اس گھر میں محسوس ہو رہا تھا. حالانکہ پورے گھر میں روشنی تھی، سارے گھر میں لائٹیں جل رہی تھیں، لیکن پھر بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. امی کہنے لگی جاؤ کچن میں جا کر چائے بناؤ، تمہارے ابو آنے والے ہوں گے. لیکن میں اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں. امی مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم نے کچھ زیادہ ہی اس عورت کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے. پہلے تمہارے ابو سے یہ بات پوچھ تو لوں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ. لیکن میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہو. ابو شام کو آئے تو امی نے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی. غصے سے کہنے لگی کہ آپ نے یہ نہ سوچا کہ میری تین جوان بیٹیاں ہیں، اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو گئی تو کون ان سے شادی کرے گا. وہ بہت دور کی سوچ رہی تھی. ابو ان کی بات پر ہنسنے لگے، کہنے لگے خدا کو مانو بھلی عورت، یہ گھر جس نے مجھے کرائے پر دیا ہے اس نے صرف انسانی ہمدردی کی بنا پر میری غربت کو دیکھتے ہوئے یہ گھر مجھے دیا ہے. اور ایسی کوئی افواہ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنی، نہ ہی کوئی بات اس گھر میں محسوس کی ہے. تمہیں معلوم نہیں شاید 2 راتیں میں اس گھر میں پہلے گزار کر گیا تھا، اس کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر شفٹ ہوا تھا. میں نے ان 2 راتوں میں کچھ بھی محسوس نہیں کیا. آج کل کے دور میں کون بھلا مجھے اتنے کم کرائے پر گھر دیتا، اتنا اچھا گھر. اب یہ ہمیں ملا ہے تو اللہ کا نام لے کر ہمیں اس میں رہنا پڑے گا. ابو نے امی کو ساری حقیقت بتا دی تھی. اب وہ خاموش ہو گئی. جانتی تھیں کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اتنے بڑے گھر کو کسی مہنگے کرائے پر لے سکیں. اسی لیے اسی میں ہماری عافیت تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے خاموشی سے اس گھر میں اپنی زندگی گزاریں. میرے اندر ایک بری عادت تھی کہ کسی نقطے پر میری سوچ آ کر رک جاتی تو اس سے آگے میں سوچ ہی نہ پاتی تھی. اور ابھی بھی یہی ہوا. پوری رات اس عورت کی باتیں میں ذہن پر سوار کر کے سوتی رہی. ایسے لگتا ابھی کسی کونے سے نکل کر کوئی بھوت میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. چھت پر ہونے والی عجیب سی گڑگڑاہٹ بھی میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی. چھت سے چر چر کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چھت پر کام کر رہا ہو. پوری رات میں وہ آوازیں سنتی رہی. صبح اٹھی تو میری آنکھیں سرخ اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا. جب میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو امی کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا، ضرور تم نے وہم کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے. اب اللہ کا نام لے کر اس گھر میں رہو. تمہارے ابو پہلے ہی بہت پریشان ہیں. اب میں مزید ان سے لڑائی جھگڑا کر کے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا تھا. ابھی اس گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا. اس دن امی اور میں نے کپڑے دھونے کی مشین لگا رکھی تھی. امی کہنے لگی جاؤ انہیں چھت پر جا کر سکھا دو. دن کا اجالا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. میں نے کپڑوں کی بالٹی لی اور چھت پر چلی گئی. سارے کپڑے پھیلا کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی. کبھی منڈیر سے جھانک کر نیچے دیکھا تو برابر والے گھر پر گہری نظر پڑی. وہ گھر بھی بہت اچھا صاف ستھرا بنا ہوا تھا، لیکن اس گھر کے صحن میں کچرے کا بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا. میں حیران تھی کہ اتنا اچھا گھر اور کچرا پھینکنے والے کون لوگ ہیں.
ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر کے بند کمرے کا دروازہ اچانک کھل کر بند ہوا ہو۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی، شاید ہوا کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، حالانکہ فضا میں تو ہوا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر میں نیچے آ گئی۔ شام کو امی سبزی بنا رہی تھیں تو میں ان کے ساتھ سبزی بنوانے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں نے امی سے کہا کہ امی، برابر والے گھر میں تو بہت کچرا پڑا ہوا ہے، آخر اس گھر میں یہ کچرا پھینکا کس نے ہے؟ تو امی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ بس کالونی کے لوگوں کو جو بھی گھر خالی ملتا ہے اس میں کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گھر بھی اسی مالک مکان کا ہے، لیکن اس گھر میں تو آج تک کوئی کیسے رہ سکتا ہے، وہاں تو اب کچرے کی ڈھیری ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس عورت کی باتیں سچ ہونے لگی۔ جب ایک دن میں کمرے میں سو رہی تھی تو آدھی رات کو اچانک میں نے سیڑھیوں پر سے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ میں خوف سے سمٹ کر رہ گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ امی کے کمرے میں جا کر انہیں اٹھاؤں، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیوں پر چل پھر رہا ہو۔ کبھی وہ اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو کبھی نیچے آ رہا ہوتا۔ میں یہ آوازیں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ کسی کے بھاری جوتوں کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا چھوٹی بہن بے خبر میرے برابر میں ہی سو رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے چپکے چپکے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، مریم اٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ کیا ہوا باجی، کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ میں گڑبڑاتے ہوئے اس سے کہنے لگی، مجھے ایسے لگ رہا ہے باہر کوئی چور ہے۔ اب کہ وہ بھی اٹھ بیٹھی، پھر باہر سے آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آوازیں آنا اب بند ہو گئی تھیں۔ تبھی مریم بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی، جبکہ میں تو اتنی ڈرپوک تھی کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ سارے گھر میں گھوم پھر کر آئی، پھر کہنے لگی مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، ایسے ہی آپ نے میری نیند خراب کر دی۔ پھر سے اس نے چادر لی اور گہری نیند سو گئی، جبکہ میں پوری رات نہ سو پائی۔ شکر تھا کہ صبح مریم نے امی ابو کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ رات کو میں نے اسے کیسے تنگ کیا تھا، ورنہ امی کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ پھر اگلے دن امی چھوٹے بہن بھائیوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ کروانے کے لیے لے گئیں۔ میں گھر پر اکیلی تھی، ابو بھی کام پر جا چکے تھے۔ میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اچانک ہی گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں جلدی سے دروازے پر گئی، دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں حیران تھی کہ دستک دینے والا کون تھا۔ پھر واپس آ کر گھر کا کام کاج نمٹانے لگی، لیکن اچانک پھر دروازہ بجنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ محلے کا کوئی شرارتی بچہ تو نہیں جو مجھے اکیلا سمجھ کر بار بار دروازہ بجا کر بھاگ رہا ہو۔ پھر جیسے ہی میں دروازے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے دروازہ اچھی طرح بند کر کے کنڈی لگا دی۔ سوچا کہ اب دستک ہوگی تو ہرگز کھولنے نہیں جاؤں گی۔ امی کو کہا بھی تھا کہ مجھے ساتھ لے کر چلو، لیکن میں کہنے لگی کہ پھر گھر کا کام کاج پیچھے سے کون کرے گا، اسی لیے وہ مجھے گھر پر چھوڑ کر چلی گئیں۔ کچن سے سارے برتن دھو کر صفائی کر کے میں جیسے ہی باہر آئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے صوفے پر ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں مجبور عورت بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی تھیں، وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں خوف زدہ سی ہو گئی کیونکہ دروازے پر تو میں کنڈی لگا کر آئی تھی، تو پھر یہ اندر کیسے آئی؟ تبھی میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، کون ہیں آپ اور اندر کیسے آئیں؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، میں نے باہر سے ہی دھکا دے کر دروازہ کھول لیا تھا، تمہارے پاس کسی ضروری کام سے آئی ہوں۔ کیسا کام؟ میں حیرانی سے پوچھنے لگی۔ تو وہ کہنے لگی کہ دراصل میں تمہیں ایک ایسا کام بتانے آئی ہوں جو کوئی بھی کرنے پر تیار نہیں ہے، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اگر تم وہ کام کرو گی تو بدلے میں تمہیں ایک بہت بڑا انعام بھی ملے گا، لیکن یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی، تم کسی دوسرے بندے کو اس بات میں ہرگز شامل نہیں کرو گی۔ وہ کیا پہیلیاں بجھوا رہی تھی، میں سمجھ ہی نہیں پائی۔ الجھن بھرے انداز میں اس سے کہنے لگی، لیکن آپ آئی کہاں سے ہیں؟ وہ کہنے لگی، پہلے تم میرا کام کرنے پر راضی ہو جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں سب بتا دوں گی، لیکن یاد رکھنا میری بات ماننے میں تمہارا بہت فائدہ ہے۔ تمہارے دن بدل جائیں گے، نہ صرف تمہارے بلکہ تمہارے پورے خاندان کی عیش ہو جائے گی۔ صرف تھوڑی سی مدد کرو گی، اس کے بعد تمہیں کبھی کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ پراسرار انداز میں بولتی وہ عورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اس کی ہر بات سنے جا رہی تھی۔ اس سے یہ تک نہ پوچھ سکی کہ وہ اس محلے کے کون سے گھر میں رہتی ہے۔ جس طرح سے وہ آئی تھی اسی طرح سے واپس بھی چلی گئی، لیکن میرے لیے کئی سوالات کھڑے کر گئی۔ 1-2 گھنٹے کے بعد امی بھی واپس آ گئیں۔ میں ایسے ہی صوفے پر گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ جب سے وہ عورت اس گھر سے ہو کر گئی تھی میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ امی پریشان چہرہ دیکھ کر کہنے لگی،
تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس عورت کی بات مجھے یاد آ گئی تھی کہ یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی، اس لیے میں نے اس عورت کا ذکر امی کے سامنے کیا ہی نہیں تھا۔ شام تک میں نے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رات کو بستر پر لیٹی تو سوچنے لگی کہ آخر وہ عورت کون تھی اور بند دروازے سے اندر کیسے آئی، اور وہ بار بار کس کام کا کہہ رہی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد تو ہم کسی کے گھر بھی نہیں گئے تھے، نہ ہی یہ پتا تھا کہ یہاں گلی میں کون رہتا ہے کون نہیں۔ اس دن موسم خراب ہو رہا تھا، شکر تھا کہ دوپہر کے وقت امی اور میں نے کپڑے دھو کر سکھا دیے تھے، ورنہ تو پھر بارشوں کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ امی کہنے لگی جلدی سے جا کر چھت سے کپڑے لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ بارش میں سارے گیلے ہو جائیں۔ میں دوڑتی ہوئی چھت پر گئی، جلدی جلدی کپڑے اتارنے لگی۔ ایک دوپٹہ اتار کر پلٹی تھی کہ اچانک کسی کے وجود سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا وہ سفید آنکھوں والی عورت مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوفزدہ ہو کر چیخ مارتی، اس نے میرے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑے پراسرار انداز میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، تو وہ کہنے لگی اس بات کو چھوڑو، جو میں نے تم سے کہا تھا تم وہ بات ماننے کو تیار ہو یا نہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سیڑھیوں کی طرف دیکھا، کہیں امی یا چھوٹی بہن اوپر نہ آ جائے، تو جلدی سے اسے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر وہ کام کرنا میرے بس میں ہوا تو میں ضرور کروں گی۔ یہ کہتے ہی میں چھپاک سے نیچے بھاگ آئی۔ میرا پیلا پڑتا چہرہ امی نے دیکھ لیا، کہنے لگی کیا ہوا، اوپر کوئی بھوت دیکھ لیا تھا جو چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ایک ایسی عورت جو ہر جگہ میرے سامنے آ جاتی ہے، نہ جانے وہ کون ہے، کس جگہ پر رہتی ہے، لیکن اس نے مجھے کسی کام کے بدلے میں بہت بڑا انعام دینے کا کہا ہے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ میں اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی تھی، کیونکہ اکیلے ابو کی کمائی میں اب گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ہمیں کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر بھی جا کے وہ ضرورت پوری نہ ہوتی۔ جب سے محلے کے لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ یہ دونوں گھر آسیب زدہ ہیں، تب سے ہی امی نے سوچ لیا تھا کہ وہ زیادہ کسی کے گھر نہ آئے جائیں گی اور نہ ہی کسی پڑوسن سے تعلقات رکھیں گی، کیونکہ پھر لوگ اس طرح سے ان کا دل خراب کریں گے۔ لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ مجھے اس گھر میں بہت کچھ محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ برابر والے گھر میں بھی میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ اس دن جب میں شام کو نہائی تو گیلے بال سکھانے چھت پر چلی گئی۔ ابھی وہاں کھڑے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میرے بال بری طرح اڑنے لگے، حالانکہ ہوا کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، پھر تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا تو میں فوراً ہی پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے ایک سائے کو دیوار کے اس پار جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دیوار پر دوڑتا اسی بند گھر میں چلا گیا تھا۔ میں یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ ایسے لگا جیسے وہ سایہ دوڑتا ہوا اسی کمرے میں گھس گیا ہو۔ میں الٹے قدموں دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ امی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں جاتے ہی پلنگ پر لیٹ گئی۔ یہ بات میں کسی کے سامنے بھی نہ کہہ پائی، کیونکہ امی نے سختی سے منع کیا تھا کہ ابو کے سامنے اس گھر میں ہونے والی کسی بھی بات کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے ہی آج کل ان کا کام نہیں لگ رہا تھا۔ آئس کریم کمپنی والے ابو پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئس کریم سیل کریں تاکہ ان کی تنخواہ بڑھائی جا سکے، لیکن اس علاقے میں آ کر تو ان کا کام بالکل ہی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے صرف اس عورت کا انتظار تھا۔ میں خود کو راضی کر چکی تھی کہ وہ پراسرار عورت مجھے جو بھی کام بتائے گی میں اسے ہر حال میں وہ کام کر کے دوں گی، تاکہ ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائے اور اکیلے ابو کے اوپر گھر چلانے کی ذمہ داری نہ ہو۔ لیکن میں محسوس کرتی تھی کہ جب بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تبھی وہ عورت میرے سامنے آتی تھی۔ مجھے اس کی پرچھائی سے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن جس طرح سے اس نے مجھے قسمت بدلنے کا لالچ دیا تھا، اب میں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ پھر اس دن اچانک امی کی سب سے چھوٹی بہن نے قرآن خوانی کروائی تو ہم سب کو دعوت دے کر چلی گئی۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ تم سب لوگوں کو میرے گھر آنا ہے، کیونکہ رات کا کھانا وہیں پر ہوگا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ امی بار بار مجھے تیار ہونے کا کہہ رہی تھیں، لیکن پھر میں نے انکار کر دیا۔ میں کہنے لگی کہ آپ بہنوں اور چھوٹے بھائی کو لے کر چلی جاؤ، میں ابو کے انتظار میں گھر پر ہی رک جاتی ہوں، وہ شام کو آئیں گے تو ان کو کھانا کون نکال کر دے گا۔ امی کے بار بار اصرار پر بھی میں تیار نہ ہوئی، بلکہ کسمسندی سے بیٹھی رہی۔ ایک سستی سی میرے وجود میں چھائی ہوئی تھی۔ پھر امی نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا
کہنے لگی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، تمہارے ابو کام سے واپس آئیں تو انہیں کھانا نکال کر دے دینا، ہم رات کو 12-1 تک واپس آ جائیں گے۔ یوں امی اور چھوٹی بہنیں تیار ہو کر چلی گئی۔ ابو بھی 12 بجے سے پہلے نہیں آتے تھے کیونکہ ان کا کام ہی ایسا تھا۔ اب میں اکیلی گھر میں موجود تھی۔ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اکیلا دیکھ کر وہ عورت ضرور میرے سامنے آئے گی، جو ہر بار بڑے پراسرار انداز میں کہیں نہ کہیں اس گھر میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں باہر صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں ڈائجسٹ پکڑے ہوئے میں اس کی کہانی میں کھوئی ہوئی تھی، جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ چرچرایا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تھا، کمرے کے اندر جاتا ہوا کوئی دکھائی دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے کا ہلتا دروازہ بتا رہا تھا کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ سچ ہے، ضرور کمرے کے اندر کوئی موجود ہے۔ خوف سے کانپتے ہوئے جیسے ہی میں اندر گئی تو میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ سامنے ہی کالی چادر میں لپٹی وہ عورت چارپائی پر بیٹھی تھی، سفید آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے جیسے وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہو۔ لیکن جب وہ بولی تو اس کی آواز میں نرمی تھی۔ کہنے لگی آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تمہیں ایک کام بتانا ہے، اگر تم نے وہ کام کر دیا تو تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں بھی تو اسی بات کی منتظر تھی کہ آخر وہ ایسا کون سا کام بتانے والی ہے۔ جیسے ہی 2 قدم چل کر میں اس کے قریب گئی تو وہ کہنے لگی ہم تمہارے پڑوسی ہیں، یہ جو برابر والا گھر ہے ہمارا پورا خاندان اس میں رہتا ہے، ہم تعداد میں پورے 10 ہیں۔ میں حیران ہی تو رہ گئی، پھر گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی لیکن اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہ گھر تو خالی پڑا ہے۔ نہیں، ہم وہاں رہتے ہیں، تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن ہم وہ مخلوق ہیں جو ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ میں تمہارے سامنے آئی ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز ہے، تم سمجھ جاؤ کہ ہم وہ مخلوق ہیں جو رات کے اندھیرے میں کسی کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو بات وہ کر رہی تھی میں وہ بات سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ سامنے کھڑی عورت ایک جن زادی تھی، یقیناً وہ اپنے آپ کو جنات کہہ رہی تھی۔ میرا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی گھبراؤ مت، ہم بد فطرت جنات نہیں ہیں بلکہ ہم نیک جنات ہیں، سالوں سے اس گھر میں رہتے آ رہے تھے جس گھر میں اب صرف کچرا اور گندگی موجود ہے۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو میرے بچے بھی نہیں تھے، میں نے ایک جنزاد سے شادی کی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی میرے ہاں بچے نے جنم لے لیا۔ اس گھر میں رہتے میرے پورے 8 بچے ہو گئے۔ میں خوش تھی کہ میرا گھر مکمل ہو گیا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ جس گھر میں میں رہ رہی ہوں اس میں انسان اس قدر گندگی مچا دیں گے۔ وہ پہلا دن تھا جب ایک دن میں اٹھی تو میں نے گھر کے صحن میں پڑا ہوا کچرا دیکھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ گندگی میں ہم کبھی بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ میرے سارے بچے نماز قرآن پڑھنے والے، عبادت کرنے والے تھے، لیکن پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا، رفتہ رفتہ لوگوں نے اس گھر میں کچرا پھینکنا شروع کر دیا۔ اب ہم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، ہمارا جینا مشکل ہو گیا۔ جب بھی میں غصے میں ایسی کوئی حرکت کر بیٹھتی تو آس پڑوس کے لوگوں کو یہ محسوس ہو جاتا کہ ضرور اس گھر میں آسیب ہے۔ یوں لوگ اس گھر سے خوف کھانے لگے، لیکن پھر بھی کچرا پھینکنا نہیں چھوڑا۔ اب تم ہماری مدد کرو، کسی طرح بھی کر کے ہمارا گھر صاف کروا دو، یہ ایک تمہیں ہمارے اوپر احسان کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر تم اپنی قسمت بدل لو گی، لیکن اگر تم نے یہ کام کر دکھایا تو تمہارے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب آہستہ آہستہ کر کے دور ہو جائیں گی۔ تم نے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں تو وہ اس گھر میں گندگی نہ پھیلائیں۔ جس طرح تم نے یہ گھر صاف ستھرا کیا ہے اسی طرح ہمارا گھر بھی ایسے ہی پاک صاف کر دو تاکہ ہمیں عبادت کرنے میں رہنے میں پریشانی نہ ہو۔ وہ جن زادی تو بہت نیک تھی، اور جس طرح انسان گندگی میں نہیں رہ سکتا اسی طرح جنات کے لیے بھی یہ چیزیں بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اور ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ میں جو ان سے بری طرح خوفزدہ تھی، اچانک ہی میرا وہ ڈر کہیں دور جا سویا۔ اب میں ان کی مدد کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن کسی انعام کے لالچ میں نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ یہ جس طرح سے پریشان دکھائی دے رہی تھی اسے دیکھ کر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اب اس کی مدد کے لیے مجھے کسی کو رازدار بنانا تھا، کیونکہ یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جن زادی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ رات 12 بجے جب ابا گھر واپس آئے، وہ شدید تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے۔
میں نے فوراً ہی کھانا گرم کیا، ان کے سامنے رکھ دیا، پھر گھبراتے ہوئے ابا سے کہنے لگی کہ ابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ابا سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر تھکن تھی۔ وہ غنودگی کی کیفیت میں کہنے لگے، ہاں ہاں بولو بیٹا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت نیند میں یہ سب باتیں کر رہے ہیں، اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا اور انہیں سوتا ہوا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ لیکن دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ ابا کے علاوہ میں کسی کی مدد نہیں لوں گی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ابا ایک نیک آدمی تھے، وہ جنات وغیرہ کو بھی مانتے تھے، اور اس بات پر انہیں یقین تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق انسان اور جنات اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر میں کسی اور کو یہ بات بتاتی تو وہ میری بات سن کر یا تو ہنستا یا پھر میرا مذاق اڑاتا، لیکن اپنے ابو پر مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور میری بات پر یقین کریں گے۔ پھر امی اور چھوٹے بہن بھائی بھی خالو کے ساتھ واپس آ گئے۔ دوسرے دن ابا کام پر چلے گئے۔ مجھے موقع ہی نہ مل سکا کہ میں ان سے کوئی بات کر پاتی۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے امی کو کہہ دیا کہ وہ سو جائیں، ابو کو میں خود ہی کھانا نکال کر دے دوں گی۔ اس رات ابو اتفاق سے 9 بجے ہی گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کوئی کتاب پڑھنے لگے۔ میں ان کے سامنے جا بیٹھی۔ پھر ابو کتاب رکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہوا انم بیٹی، کل تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں کل بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے تمہاری بات نہیں سن سکا۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو شکر ہے ابو کو یہ بات یاد تھی۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا۔ ابو سے کہنے لگی کہ ابو آپ جن بھوت پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، کیوں نہیں بیٹا، میں تو ان مخلوق پر پورا یقین رکھتا ہوں، کیونکہ جس طرح انسانوں کی ایک دنیا ہے اسی طرح سے جنات کی بھی دنیا ہوتی ہے۔ لیکن تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس گھر میں کچھ ایسا ویسا محسوس ہوا ہے؟ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے ابو میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں۔ پھر میں نے انہیں سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگی کہ ابو مجھے اس گھر میں بہت کچھ محسوس ہوا ہے، کسی آسیب کی موجودگی، کسی کا سیڑھیوں پر چلتے پھرتے دکھائی دینا، یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ لیکن پھر بھی آپ کو پریشان نہ کرنے کے خیال سے میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ ابو بہت حیران پریشان تھے۔ پھر میں نے جن زادی سے ہونے والی ساری گفتگو ابو کے سامنے بتا دی کہ کس طرح وہ بار بار میرے سامنے آتی ہے اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ برابر والے گھر سے گند کچرا ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ نیک جنات ہیں، دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا پورا خاندان اس برابر والے گھر میں رہتا ہے۔ ابا کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، کیونکہ جب میں یہ گھر کرائے پر لینے لگا تھا تو مالک مکان نے مجھے پہلے ہی یہ سب بتا دیا تھا کہ یہ دونوں گھر میرے ہی ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں جب میں یہ گھر تعمیر کروا رہا تھا تبھی سے میرے ساتھ ایسے ایسے عجیب واقعات پیش ہوئے کہ میں خود ہی خوف زدہ ہو گیا۔ اس گھر میں جب بچے رہنے لگے تو ان کے ذہنوں پر بھی جن بھوتوں کا خوف سوار تھا، اسی وجہ سے وہ راتوں کو ڈر ڈر کر چیخیں مار کر اٹھتے تھے۔ جب ہی میں نے یہ گھر چھوڑ دیا تھا اور شہر میں دوسری جگہ پر گھر خرید لیا تھا۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کے علاوہ بھی اس کے شہر میں کئی گھر موجود ہیں، لیکن یہ گھر کئی سالوں تک بند رہے، انہیں کوئی کرائے پر لینے پر بھی تیار نہ تھا۔ میں ایسے ہی پریشان حال گھر ڈھونڈتا پھر رہا تھا جب میری اس آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک نیک انسان تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میرے 2 گھر خالی ہیں، لیکن لوگ ان گھروں میں رہنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو وہ گھر لے کر اس میں رہ لو، جب حالات اچھے ہو جائیں گے تو بھلے اسے چھوڑ دینا، میں تم سے کوئی کرایہ بھی نہیں لوں گا۔ میں تو بہت خوش ہو گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے غیب سے اللہ نے میری مدد کی ہے۔ ویسے بھی میرے پاس تو دوسرا گھر ہے، نئے گھر کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، اور اگر اس گھر میں رہتے تو شاید وہ چھت گر جاتی۔ اس گھر میں رہنے سے ہم میں سے کسی نہ کسی کی موت تو یقینی تھی۔ یوں اللہ کا نام لیا اپنے دل کو مضبوط کر کے میں تم سب کو اس گھر میں لے کر آ گیا۔ اور بیٹا جو تم کہہ رہی ہو کہ مجھے اس گھر میں بہت کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو وہ میں بھی محسوس کر چکا ہوں، لیکن میں نے تم سب کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں تم سب یہ سن کر اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر لو۔ پھر بھلا مجھ جیسا غریب بندہ کوئی دوسرا گھر کیسے ڈھونڈتا، جبکہ اب تو میرا کام بھی نہیں چل رہا۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ ہم سبھی لوگوں کو اس گھر میں کچھ نہ کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن ایک دوسرے سے اس لیے چھپا رہے تھے کہ ایک دوسرے کو پریشان نہ کر سکیں۔ پھر میں اپنے ابو سے کہنے لگی کہ اب ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ آخر ہم اس گھر کو کیسے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں تاکہ کسی کی مدد کی جا سکے۔ اس مخلوق کی مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی،
پھر ہم دونوں باپ بیٹی رات کی تاریکی میں یہ کام کرنے کا فیصلہ کرنے لگے۔ سب کے سو جانے کے بعد ہم اس گھر سے کچرا ہٹانے لگے۔ وہ کہیں زیادہ تھا۔ اس گھر میں جگہ جگہ پر گندگی اٹی ہوئی تھی۔ اتنے سارے کچرے کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنا آسان نہ تھا، لیکن میں اس سارے کچرے کو اکٹھا کرتی اور ابو کہیں دور جا کر پھینک آتے۔ کئی لوگ جو رات کو گلیوں سے گزر کر جا رہے ہوتے تھے وہ حیرت سے ہم باپ بیٹی کو دیکھتے تھے۔ ایک آدمی کے پوچھنے پر ابو نے انہیں کہہ دیا کہ چونکہ ہم برابر والے گھر میں رہتے ہیں تو اس کچرے کی بدبو سے ہمارا رہنا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ اب سارے محلے کے لوگ خاموش ہو گئے، لیکن ہم باپ بیٹی رات کی تاریکی میں اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ رفتہ رفتہ ہماری محنت اور کوشش سے وہ گھر اچھی خاصی حد تک صاف ہو گیا تھا، لیکن اس بات پر مایوسی ہونے لگی جب دن میں پھر سے محلے پڑوس کے بچے اس گھر میں کچرا پھینک کر چلے جاتے۔ پھر ابو نے ایک بڑا سا پرچہ لیا اور اس پر لکھ کر لگا دیا کہ اگر اس گھر میں کسی نے کچرا پھینکا تو نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کیونکہ اس گھر میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے جو عبادت گزار اور نیک ہے۔ اب سبھی یہ تحریر پڑھ چکے تھے۔ بڑی عجیب سی نظروں سے لوگ ہمیں دیکھا کرتے تھے، لیکن ابو کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک محنتی اور حلال کی روزی کمانے والے انسان تھے۔ امی ہم دونوں باپ بیٹی سے سخت ناراض تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ تم دونوں نہ جانے کیا کرتے پھر رہے ہو۔ میں پڑوس کی عورتوں کی عجیب عجیب باتیں نہیں برداشت کر سکتی۔ پھر ہماری محنت رنگ لانے لگی جب لوگوں نے اس گھر میں کچرا پھینکنا چھوڑ دیا، اور کافی محنت کے بعد آخر کار وہ گھر پورا صاف ہو گیا۔ میں نے پورا گھر صاف ستھرا کر کے کمرہ بند کر دیا اور اس کاغذ کی تحریر کو گھر سے باہر چپکا دیا تاکہ لوگ خود ہی کچرا پھینکنا بند کر دیں۔ پھر اس رات جب میں گھر میں اکیلی تھی، گھر کے سارے ہی لوگ ابو کے کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ امی مجھے بھی لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے خود ہی جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اتنے دن سے میں گھر میں اس جن زادی سے ملاقات کی منتظر تھی جو مجھے اکیلا دیکھ کر ہی میرے سامنے آیا کرتی تھی۔ اس دن میں کچن میں پڑے ہوئے برتن دھو رہی تھی جب مجھے سیڑھیوں سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پھر بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ وہ ایک لمبا چوڑا دیو قامت وجود تھا جو سیڑھیوں سے چلتا میری طرف آ رہا تھا۔ میں خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ کہاں میں اس جن زادی کی منتظر تھی جو ہر بار میرے سامنے آتی تھی تو مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر میں بری طرح چیخنے لگی۔ وہ میرے ڈرنے پر پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں کمرے میں آ کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اب یہ کون میرے سامنے آ گیا تھا۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر دعا کرنے لگی کہ امی ابو جلدی واپس لوٹ آئیں۔ تبھی سامنے پڑی کرسی اچانک ہلنے لگی۔ میں نے اس کی آواز پر سر اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ وہی جن زادی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ تم نے وہ کام کر دکھایا جو میں کسی سے بھی خوف کے مارے کہتی ہی نہ تھی کہ کہیں وہ ہمیں اس گھر سے نہ نکال دیں۔ اب میں تمہارا انعام دینے آئی ہوں۔ اس نے ایک لال رنگ کی پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں تمہارے سامنے سے چلی جاؤں گی تب تم اسے کھول کر دیکھنا۔ اب میں تمہیں کبھی بھی یہاں ڈرانے نہیں آؤں گی، نہ ہی اپنے خاندان میں سے کسی کو کہوں گی کہ وہ اس گھر کے لوگوں کو پریشان کرے، کیونکہ تم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم لوگ آرام سے اس گھر میں رہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اس کی دی ہوئی پوٹلی ہاتھ میں لیے سن بیٹھی تھی۔ اچانک ہی جسم میں حرکت ہوئی۔ تبھی میں نے وہ پوٹلی کھول کر دیکھی۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا مجھے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پوٹلی زیور سے بھری ہوئی تھی۔ جن زادی مجھے اتنا بڑا اور قیمتی انعام دے کے گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جن زادی اتنا معمولی سا کام کرنے کا مجھے اتنا بڑا انعام دے گی۔ یقیناً امی ابو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اب میں شدت سے ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر دوسری صبح وہ پوٹلی میں نے ابو کے ہاتھ میں تھما دی۔ ابو حیران تھے۔ میں کہنے لگی، ابو یہ وہی پراسرار جن زادی دے کر گئی ہے جو صرف میرے سامنے آتی ہے۔ ابو رازداری سے کہنے لگے، جنات جس سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے اوپر یوں ہی مہربان ہو جاتے ہیں۔ اگر تم نے خوفزدہ ہو کر سب لوگوں کو ان کا راز بتا دیا ہوتا تو وہ تم سے ناراض ہو جاتے، لیکن تم نے سمجھداری سے کام کیا اور کسی سے بھی اس کے آنے جانے کا نہیں بتایا۔ ابو میری سمجھداری کی تعریف کر رہے تھے۔ پھر میں نے ابو سے کہا کہ ہم نے اب یہ دونوں گھر خریدنے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ جن زادی کا خاندان یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جائے۔
اس طرح سے ان دونوں گھروں پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ جب ابو نے ان زیورات میں سے کچھ دکان پر جا کر بیچے تو وہ بہت مہنگے داموں بکے، کیونکہ وہ بالکل اصلی اور قیمتی تھے۔ سنار نے ان کی منہ مانگی رقم دی تھی۔ ہمارے حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ محلے پڑوس کے لوگ حیرت سے دنگ رہ گئے۔ اب ابو آئس کریم والی فیکٹری میں کام نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک دن وہی پڑوسن عورت امی کے پاس آئی، کہنے لگی، بہن ایسا راز ہمیں بھی بتا دو، آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ دونوں گھر خرید لیے؟ اتنے دولت مند تو تم لوگ نہیں لگتے تھے۔ تو امی کہنے لگیں کہ بس یوں سمجھ لو کسی نیکی کا صلہ ملا ہے جو ہم نے کسی کے ساتھ کی تھی۔ پھر ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی، تب مجھے اپنے ابو کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں حیرت سے اٹھ کر گئی تو ابو صحن میں کرسی پر بیٹھے کسی سے بات چیت کر رہے تھے۔ سامنے والا وجود مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں مسل کر دیکھنے لگی کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ یہ ابو آدھی رات کو کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میں پلٹ کر واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کئی گھنٹے تک مجھے نیند نہیں آئی، لیکن یہ راز میں ابو سے ضرور پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ رات کو کس سے بات کر رہے تھے۔ پھر دوسرے دن وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی دکان پر چلے گئے۔ ان کا کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی میں نے انہیں اکیلا بیٹھا دیکھا تو میں ان کے پاس چلی گئی اور رات والی بات کا ذکر کر دیا۔ ابو میری بات سن کر مسکرائے، پھر کہنے لگے کہ میں تمہارے متعلق ہی کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ وہی جن زادی تھی جو اب میرے سامنے بھی ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی، وہ بھی اپنے جن زاد بیٹے کے لیے۔ ابو کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر میں روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں ابو، میں ہرگز اس جن زاد سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت خوفناک ہے۔ تو ابو میری بات سن کر مسکرا دیے، پھر کہنے لگے کہ میں اتنا نادان بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی جن زاد سے کروں گا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ جن زادی کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی بہت اچھی اور فرما بردار ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے کسی ایسی ہی نیک جن زادی کی تلاش ہے۔ لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ دور جنگل میں ایک عامل رہتا ہے، اس کے قبضے میں کئی نیک جن زادیاں ہیں، تو ان میں سے جا کر اپنے بیٹے کی کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو۔ اب برابر والے گھر میں کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے جن زادی یا اس کے خاندان کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ پھر یہ راز ابو نے ہی مجھے بتایا تھا جب وہ کہنے لگے کہ جن زادی اپنے خاندان کے ساتھ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ یہ انہوں نے کیسے کیا تھا یہ بات میں جاننا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن رازداری سے وہ کہنے لگے کہ جس عامل کے پاس میں نے اس جن زادی کو بھیجا تھا، اس کے سمجھانے پر وہ انسانوں کی دنیا سے دور اپنے قبیلے میں خاندان کو لے کر چلی گئی ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم دونوں باپ بیٹی کو جب جب کسی پریشانی میں گرفتار دیکھے گی ہماری مدد کرنے پہنچ جائے گی۔ اب ہمارا دوسرا گھر بھی بالکل ہر قسم کی مخلوق سے پاک ہو گیا ہے، ہم اس گھر میں بھی رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ سوچ رہا ہوں کہ کسی ایسے لڑکے سے تمہارا رشتہ طے کر دوں جو غریب ہو اور کرائے کے گھر میں رہتا ہو، تاکہ اسے اپنا گھر داماد بنا لوں، اور کاروبار میں بھی وہ میرا ہاتھ بٹا دے گا۔ ابو کی بات پر میں شرما گئی۔ پھر ابو نے میری شادی کے لیے ایک ایسے ہی لڑکے کو منتخب کیا تھا جو بہت غریب اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ میری شادی طے کی تو میں اسی گھر میں آ کر رہنے لگی۔ ابھی بھی کبھی میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو جن زادی مجھ سے ملنے کبھی کبھار اس گھر میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے اس پرانے گھر کو کبھی نہیں بھول پائے گی، لیکن چونکہ میں اس کی ساری کہانی سے واقف ہوں تو مجھے اس کے آنے جانے سے کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہاں، میرا شوہر گھر میں ہونے والی کبھی کبھار عجیب و غریب حرکتوں سے ضرور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اسے یوں ڈرتا دیکھ کر میں من ہی من میں مسکرا دیتی ہوں، لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ جب میں اسے جن زادی اور اس کے خاندان کی یہ کہانی سناؤں گی کہ کس طرح اس نے میری مدد لے کر اس گھر کو پاک صاف کروایا تھا، تو وہ ضرور ڈرنا چھوڑ دے گا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔